हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 1, द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसके 5 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन कर चुके हैं और आज हम पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। In those days, Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala Anha was in search of a dependable man to perform commercial duties of carrying her merchandise to the Syrian markets. In those days, उन दिनों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खदीजा was in search, तलाश में थी, of a dependable man, एक काबिल मुनहसर या काबिल एतमाद आदमी की, to perform, जो कि अदा कर सके या ज़िम्मेदारी उठा सके, कमर्शियल ड्यूटीज़, तिजारती या कारोबारी फ़राइज़ या ड्यूटीज़ काम को कहते हैं, ऑफ कैरिंग ले के जाने का, हर मर्केंडाइज इनका तजारती सामान, टू द सीरियन मार्केट शाम की मंडियों में। उन दिनों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक काबिल एतमाद या काबिल मुनहसर शख्स की तलाश में थी जो शाम की बाज़ारों तक आपका तजारती सामान ले जाने की ज़िम्मेदारी उठा सके। नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, नॉन मशहूर होने की वजह से, फॉर हिज ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी, एंड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी अपनी सच्चाई, एंड इंटीग्रिटी और अपनी दयानतदारी की वजह से, कि अपनी दयानतदारी और सच्चाई की वजह से, मशहूर होने की वजह से हज़रत मोहम्मद वाज अर्न, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल किया द टाइटल अल अमीन, अल अमीन का ख़िताब, द ट्रस्टवर्दी जिसका मतलब है काबिल एतमाद। अपनी सच्चाई और दयानतदारी की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल अमीन यानी काबिल एतमाद का ख़िताब पाया या हासिल किया। दिस रेप्यूटेशन, ये इज़्ज़त या ये शोहरत, रीच्ड पहुँची हज़रत खदीजा तक, हु इंटरेस्टेड होते हैं जिन्होंने भरोसा किया, भरोसा करके आपके सुपुर्द किया, हिम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी जो है रसूल सल्लम के सुपुर्द की। ये शोहरत हज़रत खदीजा तक पहुँची तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कि उनका तजारती सामान शाम की मंडियों तक, सीरियन मार्केट्स तक लेके जाने की ज़िम्मेदारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द की। इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल मैनर्स एंड जस्ट कंडक्ट इन बिजनेस, हज़रत खदीजा impressed by his gentle manners and just conduct in business, Hazrat Khadija took the unprecedented initiative of proposing marriage through the house of Abu Talib. Impressed, मुतासिर होकर, by his gentle manners, उनके शाइस्ता इखलाक से, and just conduct और मुनसिफाना रवैये से, in business कारोबार में, हज़रत खदीजा ने लिया, दी अनप्रेसिडेंटेड होता है एक गैर मामूली बेमिसाल, इनिशिएटिव कदम, ऑफ प्रपोजिंग मैरिज शादी की पेशकश का या शादी की दावत का, थ्रू द हाउस ऑफ अबू तालिब हज़रत अबू तालिब के घर के ज़रिए, कि हज़रत खदीजा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाइस्ता इखलाक और मुनसिफाना कारोबारी रवैये से मुतासिर होकर हज़रत अबू तालिब के घराने के ज़रिए शादी का पैगाम भेजने का गैर मामूली कदम उठाया, कि उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बात होती थी। In doing so, she subverted the gender norms of her time, asserting control over her destiny. In doing so, ऐसा करके कि शादी का प्रपोज़ल भेजकर, she subverted का मतलब होता है ख़त्म कर देना, बदल देना, तोड़ देना, कि उन्होंने तोड़ दी दी जेंडर नॉर्म्स, जेंडर कहते हैं सिनफी नॉर्म्स, रवायात को, जो कि काफ़ी टाइम पे एक कल्चर ही बन चुका होता है, कि उन्होंने ऐसा करके शादी का जो प्रपोजिंग मैरिज थी वो करके अब उस वक्त के ऑफ हर टाइम, उनके टाइम के, उनके वक्त के सिनफी रवायात को ख़त्म कर दिया या बदल दिया। असर्टिंग होता है दावा करना, जताना, हक जताना, असर्टिंग कंट्रोल अपने काबू का हक जताकर, ओवर हर डेस्टिनी अपनी
تقدیر پر، اپنی تقدیر پر اپنے اختیار کا حق جتایا اینڈ پریزنٹڈ، اور انہوں نے پیش کیا کمپیلنگ، ایک مضبوط، اینٹی تھیسس، ایک متبادل، ٹو ٹریڈیشنل عرب پیٹریارکی، روایتی عرب کے پدر شاہی نظام کا. پیٹریارکی ہوتی ہے ایک ایسا گھرانہ یا ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ تمام فیصلے جو میلز ہیں، مرد ہیں، وہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں. میل ڈومیننٹ سوسائٹی کو پیٹریارکی کہتے ہیں. کہ ایسا کر کے انہوں نے اپنے زمانے کی صنفی روایات کو توڑتے ہوئے اپنی تقدیر پر اختیار کا حق جتایا اور روایتی عرب پدر شاہی نظام کا ایک مضبوط متبادل پیش کیا. their marriage ان کی شادی proved ثابت ہوئی to be a great partnership، ایک بہت عظیم شراکت، characterized by، اور جس کی خوبیاں تھیں، جس کی خصوصیات تھیں، میوچل سپورٹ، باہمی احترام یا میوچل رسپیکٹ، باہمی احترام، ایموشنل سپورٹ، جذباتی سہارا، اینڈ شیئرڈ اسپرچول پرپس، اور مشترکہ روحانی مقاصد. اسپرچول کہتے ہیں روحانی کو. ان کی شادی ایک عظیم شراکت ثابت ہوئی جس کی خصوصیات میں باہمی احترام، جذباتی سہارا اور مشترکہ روحانی مقاصد شامل ہیں. بائی دی ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ یا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریچڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دی ایج آف 40، 40 برس کی عمر میں، ہی بگن، آپ نے شروع کیا، ٹو فیل، محسوس کرنا، ا ڈیپ سینس آف ان ایز، ایک بہت گہرا احساس یا شعور، آف ان ایز، بے چینی کا، اباؤٹ دی ورلڈ، دنیا کے بارے میں، اراؤنڈ ہم، ان کے ارد گرد. کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، انہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں بہت گہری بے چینی کا احساس ہونے لگا. ون نائٹ، ایک رات، ڈیورنگ دی منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے کے دوران، وائل میڈیٹیٹنگ ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں غور فکر کرتے ہوئے، ہی واز وزٹڈ بائی دا اینجل جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آئے. ہو آسکڈ ہم، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ٹو ریڈ، پڑھنے کے لیے. حضرت محمد ریپلائڈ، آئی کین ناٹ ریڈ، میں نہیں پڑھ سکتا. ایک رات رمضان کے مہینے میں غار ہرا میں غور فکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبرائیل حاضر ہوئے اور آپ سے کہا، پڑھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا. دی اینجل ریٹیریٹڈ، دی اینجل نے، فرشتے نے دہرائی، دی ریویلیشن، وہی کیا تھی اب؟ ریڈ ان دی نیم آف تھائی لارڈ، ریڈ، پڑھو، ان دی نیم آف تھائی لارڈ، اپنے رب کے نام سے، ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین، آدمی کو پیدا کیا، فرام اے کلاٹ، ایک لوتھڑے سے، آف کنجیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ، پڑھو، اینڈ دی تھائی لارڈ، اور تمہارا رب، از موسٹ باؤنٹیفل، بہت رحمان، بہت فیاض، بہت رحیم ہے. ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، دی یوز آف پین، قلم کا استعمال، ٹاٹ دی مین، اور آدمی کو سکھایا، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا. فرشتے نے وہی دہرائی اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا انسان کو، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے زیادہ رحیم ہے، جس نے انسان کو قلم سکھایا، قلم کا استعمال سکھایا، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. دس واز دی فرسٹ ریویلیشن، یہ پہلی وحی تھی، فرام اللہ کی طرف سے، اینڈ از مارکڈ، اور اس نے نشاندہی کی، دی بگننگ آف حضرت محمد مشن ایز دی لاسٹ رسول، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی تھی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور آخری رسول مقصد کے آغاز کی نشاندہی کی. اوورویلمڈ بائی دی ایکسپیرئنس، اوورویلمڈ، بہت زیادہ شدید متاثر ہو کر، بائی دی ایکسپیرئنس، اس تجربے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشڈ ہوم، رسول صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے گھر گئے، ٹو حضرت خدیجہ کے پاس، اینڈ شیئرڈ، اور ان سے بانٹی یا ان کو بتائیں کیا چیز، اینڈ شیئرڈ دی ڈیٹیلز ود ہر، اور ان سے تمام تفصیلات بیان کی. کہ اس تجربے سے شدید متاثر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر آئے اور حضرت خدیجہ کے ساتھ تمام تفصیلات بیان کی، ساری ڈیٹیلز ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کی. شی کمفرٹڈ، انہوں نے تسلی دی،
with she comforted him, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی and reassured اور یقین دلایا that he was کہ وہ indeed بے شک the chosen رسول of اللہ اللہ کے منتخب رسول ہیں he would not leave him alone اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی اور یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب رسول ہیں اور اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. حضرت خدیجہ became وہ بنی فرسٹ پرسن پہلی شخصیت ٹو امبریس اسلام قبول کرنے والی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بنی اینڈ اسٹوڈ اور وہ کھڑی ہوئیں بائی ہز سائڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایز ہی بگن ٹو پریچ اسلام جیسے ہی انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئیں.